اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں عمل کے لیے بھیجا ہے، اور عمل کا وقت ہر ایک کے پاس موت تک کا ہے۔ موت کے بعد پھر عمل کا موقع ختم ہو جاتا، جی پھر اس کا عمل نامہ بند ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایسے اعمال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیے کہ اگر وہ یہ اعمال کر کے چلے جائیں تو ان کی کتاب بند نہیں ہوگی۔ اس کتاب میں اعمال کا اجر و ثواب آتا رہے گا۔ ان میں سے کچھ اس حدیث میں بیان کر دیے ہیں، جی ہاں، جو صدقہ جاریہ کے طور پر ایسے اعمال کر کے گیا تو اس کی کتاب بند نہیں ہوگی، قبر میں بھی اس کے عمل نامے میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، جی اسی لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب عذاب قبر قریب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ابھی تک اس بندے کا عمل نامہ کھلا ہوا ہے اور نیکیاں آ رہی ہیں، اس لیے اس پر سے عذاب قبر کو موقوف کر دو۔ ہاں، اللہ اس کی عذاب قبر کو موقوف کر دیتا۔ تو ان اعمال کے ساتھ یہ جو دعوت کی محنت ہے نا، یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ہاں، الدال علی الخیر کفاعل۔ اب دعوت دی، لوگ اعمال پر آئے تو جتنے انہوں نے اعمال کیے اتنا ہی اس دائی کی کتاب میں لکھ دیا جاتا، چاہیے زندہ ہے چاہیے دنیا سے جا چکا ہے۔ پیچھے اعمال کرنے والے اس کی دعوت سے تو ان کو جتنا مل رہا ہے اتنا دائی کے حساب میں بھی جا رہا ہے، جی ہاں۔ تو انسان ایسے اعمال کر کے جائے، جی ہاں، ایسے اپنے لیے درخت لگا کے جائے کہ ان کے پھل اور پھول بعد میں بھی ملتے رہیں۔ ہاں جی، تو یہ دعوت کی جو محنت ہے یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اب دیکھو، ہم اپنی ذات سے 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں دن میں فرض، اور وہ اللہ پاک ان کے اجر میں سے نکال کر کاٹ کر ہمیں نہیں، ان کو بھی پورا پورا دیں گے اور ہمیں بھی اللہ پاک پورا پورا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن ایک دائی کا عمل نامہ پیش کیا جائے گا، وہ جب اپنی کتاب پر نام پڑھ کے اس کو کھولے گا تو اندر لکھے ہوئے ہوں گے بڑی بڑی مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، حفاظ بنے، علماء بنے، خیراتیں کی، زکوٰۃیں دی، حج کیے، عمرے کیے۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ نام تو کتاب پر میرا ہے لیکن اندر جو کام لکھے ہیں وہ میرے نہیں ہیں۔ تو جانتا ہے کہ میں تو غریب آدمی تھا، ہاں جی، نہ کوئی مسجد بنائی تھی، نہ کوئی مدرسہ بنایا تھا کہ حفاظ اور علماء بنتے، ہاں جی، نہ میں نے کوئی زکوٰۃ دی، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، میں نے حج بھی نہیں کیا کیونکہ مجھ پر حج فرض نہیں تھا۔ تو اس کتاب میں تو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے، میرے بندے تو سچ کہتا ہے لیکن تو نے لوگوں کو میری طرف بلایا، میرے دین کی طرف بلایا، میں نے ان کو ہدایت دے کر دین پر چلنے والا بنایا، انہوں نے یہ اعمال کیے تھے، تو جتنا میں نے ان کو دیا اتنا تیری کتاب میں بھی لکھوا دیا، اتنا تیری کتاب میں بھی لکھوا دیا۔ تو یہ دعوت کی محنت سب سے بڑا، ہاں جی، صدقہ جاریہ ہے۔ اب بتاؤ، یہ جو ہمارے بڑے
ابھی قریب میں ہی دنیا سے چلے گئے، یہ دیوار کے پیچھے قبرستان میں ہیں۔ اب جتنی بھی محنت ہو رہی ہے عالم میں، ان کا پورا پورا حصہ جا رہا ہے، اور پھر ان سب کا ملا کر، ہمارا سب کا ملا کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حساب میں جا رہا ہے کہ انہوں نے اس محنت کو شروع کیا اور پھر ہم تک پہنچا۔ تو ہمارا اور اب تک کا سارا ملا کر، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملا کر، یہ سب حضرات صحابہ اکرام کی کتاب میں جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر امت تک جو دین پہنچایا ہے وہ کس نے پہنچایا ہے؟ جی، حضرات صحابہ اکرام۔ تو ہم سب کا ملا کر ان کی کتاب میں جا رہا ہے، اور پھر صحابہ کا اور ہم سب کا ملا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ایسی محنت کر لیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ جی ہاں، 7 ارب ہوں گے۔ کتنے ہیں؟ 7 ارب ہوں۔ اگر ہر مسلمان، یہ جو ہمارے کام کرنے والے ہیں نا، یہ ایک ایک 10 پر محنت کر لے تو ایک کتنے ہو جائیں گے؟ 10 ہو جائیں گے۔ اور وہ 10 پر محنت کر لیں 10 آدمی، کتنے ہو جائیں گے؟ 100 ہو جائیں گے۔ وہ 100 10 پر محنت کر لیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ لاکھ، ہاں، 1000 10 پر محنت کر لیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ جی، 10,000۔ اور 10,000 10 پر محنت کر لیں تو کتنے ہوں گے؟ جی، 1,00,000۔ 1,00,000 اگر 10 پر محنت کر لیں تو کتنے ہوں گے؟ 10 لاکھ۔ اور 10 لاکھ اگر 10 پر محنت کر لیں تو 1 کروڑ۔ اور 1 کروڑ 10 پر محنت کر لیں تو 10 کروڑ۔ اور 10 کروڑ 10 پر محنت کر لیں تو 1 ارب۔ اور 1 ارب اگر 10 پر محنت کر لیں تو کتنے؟ 10 ارب تو ہے ہی نہیں۔ کیسے؟ سب سے زیادہ دنیا میں مسلمان ہیں، باقی مذاہب تھوڑے 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 تقسیم کر کے تو ایک مسلمان کے ذمے 3 آئیں گے۔ 3 کتنے؟ اگر زیادہ نہیں تو 1 سال ایک پر محنت کر لے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے، دوسرے سال دوسرے پہ محنت کر لے، وہ اسلام میں داخل ہو جائے، تیسرے سال تیسرے پر محنت کر لے، تو بتاؤ 3 سالوں میں پوری دنیا میں پوری انسانیت دین اسلام پر آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ یہ دعوت کی محنت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ سب سے بڑا ہمارا کام ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی، اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو کچھ کر کر جائیں، کیونکہ ایک دفعہ زندگی ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، بار بار نہیں ملتی یہ زندگی۔ رسی کسی اور کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے کھینچ لے۔ تو مرنے سے پہلے ایسی محنت کر کے جائیں کہ بعد میں بھی ہماری کتاب کھلی ہی رہ جائے، اور اس میں اعمال حسنہ آتے رہیں، نیکیاں ہمارے اعمال میں لکھی جاتی رہیں۔ تو کریں گے نا بھائی محنت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان الموت الذی تفرون منه
فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ترجمہ: آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم اس پاک ذات کی طرف لے جائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے۔ پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دے گی، یعنی ان کا بدلہ دے گی۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ: آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم اس پاک ذات کی طرف لے جائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے۔ پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دے گی، یعنی ان کا بدلہ دے گی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ موت کے بارے میں آدمی 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں منہمک ہیں، مشغول ہیں، جن کو موت کا ذکر بھی اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا کہ اس سے دنیا کی لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ ایسا شخص موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، اور اگر کبھی کرتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ، اس لیے کہ دنیا کے چھوٹنے کا اس کو قلق اور افسوس ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تو ہے مگر ابتدائی حالت میں ہے۔ موت کے ذکر سے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس سے توبہ میں پختگی بھی آتی ہے، بلکہ وہ یہ شخص بھی موت سے ڈرتا ہے مگر نہ اس وجہ سے کہ دنیا چھوٹ جائے گی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی توبہ تام نہیں ہے۔ یہ بھی ابھی مرنا نہیں چاہتا تاکہ اپنے حال کی اصلاح کر لے، اور اس کے فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ شخص موت کے ناپسند کرنے میں معذور ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں داخل نہ ہوگا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ بھی اس کے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ شخص حقیقت میں حق تعالیٰ شانہ کی ملاقات سے کراہیت نہیں کرتا بلکہ اپنی تقصیر اور کوتاہی سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو محبوب کی ملاقات کے لیے اس سے پہلے کچھ تیاری کرنا چاہتا ہو تاکہ محبوب کا دل خوش ہو جائے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہتا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ اس کو نہ ہو، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ بھی پہلے ہی جیسا ہے، یہ بھی دنیا میں منہمک ہی ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو عارف ہے، اس کی توبہ کامل ہے۔ یہ لوگ موت کو محبوب رکھتے ہیں اور اس کی تمنائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ عاشق کے لیے محبوب کی ملاقات سے زیادہ بہتر وقت کون سا ہوگا۔ موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے۔ عاشق کو وصل کے وعدے کا وقت ہر وقت خود ہی یاد رہا کرتا ہے،
وہ کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولتا۔ یہی لوگ ہیں جن کو موت کے جلدی آنے کی تمنائیں رہتی ہیں، وہ اسی قلق میں رہتے ہیں کہ موت آ ہی نہیں چکتی کہ اس معاصی کے گھر سے جلد خلاصی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا تو فرمانے لگے، محبوب یعنی موت، احتیاج کے وقت آیا، جو نازم ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ مجھے فقر غنا سے زیادہ محبوب رہا اور بیماری صحت سے زیادہ پسندیدہ رہی اور موت زندگی سے زیادہ مرغوب رہی۔ مجھے جلدی سے موت عطا کر دے کہ تجھ سے ملوں۔ چوتھی قسم جو سب سے اونچا درجہ ہے ان لوگوں کا ہے جو حق تعالی شانہ کی رضا کے مقابلہ میں تمنا بھی نہیں رکھتے۔ وہ اپنی خواہش سے اپنے لیے نہ موت کو پسند کرتے ہیں نہ زندگی کو۔ یہ عشق کی انتہا میں رضا اور تسلیم کے درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں۔ بہرحال موت کا ذکر ہر حالت میں موجب اجر و ثواب ہے کہ جو شخص دنیا میں منہمک ہے اس کو بھی موت کے ذکر سے اس کی لذتوں میں کمی آئے گی اور کچھ نہ کچھ تو دنیا سے بہت یعنی دوری پیدا ہوئے گی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی اس کے ذکر سے اپنی لذتوں میں کمی کیا کرو تاکہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع ہو سکے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر جانوروں کو موت کے متعلق اتنی معلومات ہوں جتنی تم لوگوں کو ہیں تو کبھی کوئی موٹا جانور تم کو کھانے کو نہ ملے، یعنی موت کے خوف سے سب دبلے ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص بغیر شہادت کے بھی شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت پڑھے وہ شہیدوں کے درجہ میں ہو سکتا۔ اور ان سب فضیلتوں کا سبب یہی ہے کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنا اس دھوکے کے گھر سے بے رغبتی پیدا کرنا ہے اور آخرت کے لیے تیاری پر آمادہ کرتا ہے، اور موت سے غفلت دنیا کی شہوتوں اور لذتوں میں انہماک پیدا کرتا ہے۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس پر گزر ہوا جہاں زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس میں لذتوں کو مقررت کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لذتوں کو
مقرر کرنے والی چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ، کبھی لذت سے پانی نہ پیو۔ ایک صحابی کو حضور نے وصیت فرمائی کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ تمہیں دوسری چیزوں میں رغبت سے ہٹا دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے موت سے محبت نہیں، کیا علاج کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو آگے چلتا کر دو۔ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب 2/3 رات گزر جاتی ہے، جب 2/3 رات گزر جاتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو، ان قریب قیامت کا زلزلہ اور پھر سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے، اور ہر شخص کی موت اپنی ساری سختیوں سمیت آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کی مجمع کو بلاتے، جو موت کا اور قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے، اور جب ایسا روتے آخرت کا ذکر کرتے اور ایسا روتے جیسا کہ جنازہ سامنے رکھا ہے۔ تو بھائی اللہ پاک ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے اگر موت یاد رہے گی پھر تو تیاری آسان، اور اگر موت کو بھول گئے پھر تیاری مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی آ رہی ہے، اس کی تیاری میں لگا رہے۔ اس کو حضور نے عقل مند بتایا اور فرمایا، بے وقوف ہے وہ انسان جو چلے اپنی جی چاہی اور من چاہی پر، خواہشات والی زندگی پر چلے اور اللہ پر جھوٹی امیدیں باندھے کہ اللہ غفور رحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، لیکن قیامت کا دن جو ہے وہ عدل و انصاف کا دن ہوگا۔ اس لیے اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی نا، وہ بھی اس کے سامنے لا کر اس کو دکھا دی جائے گی، اور ایک ذرہ برابر بھی اگر شر کیا ہوگا نا، گناہ، وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ تو بھائی موت کو یاد رکھ۔ آج تو اللہ معاف فرما دے، فضا ایسی بنی ہوئی ہے کہ موت کو تو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اسی دنیا میں ایسے مگن ہیں، ہاں جی،
یعنی یہاں تک کہ رشتہ داروں کو جنازے اٹھاتے ہوئے قبرستان لے جاتے ہوئے بھی اپنی موت یاد نہیں آتی کہ یہ مر گیا میں تو نہیں مروں۔ اور قبرستان میں بھی بیٹھے بیٹھے اگر کوئی بات چل رہی ہو یا کسی بھی مجلس میں اور کوئی موت کی، قبر کی، حشر کی، کہتے ہیں یار ساری مجلس کا مزہ کرکرا کر دیا اس مولوی نے، موت کی بات چھیڑ دی۔ قبرستان میں بھی موت کی بات نہیں ہوتی، وہاں بھی دو دو جوڑیاں ٹولیاں بنا کر جو ہے نا دنیا کے قصے تیری میری میں لگے رہتے، ایسے بھولے ہوئے، کیونکہ ماحول میں یہ بات چل نہیں رہی۔ دنیا میں تو یہی ماحول بنایا جا رہا ہے کہ کیسے جینا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے جینا ہے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو جینا سکھاتی ہیں، جبکہ ان بچوں کو مرنا سکھانا چاہیے کہ مرنا کیسے ہے۔ یہ جینا سکھاتی ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کو جینا سکھا رہے ہیں، کیسے جینا ہے۔ تو جینے کے لیے تو آئے نہیں ہیں، یہاں تو مرنے کے لیے آئے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، پہلے اللہ نے موت کو ذکر کیا پھر زندگی کا ذکر کیا، تو مرنے کے لیے اللہ نے بھیجا یہاں، جینے کے لیے تو مرنے کے بعد جینا ہوگا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس کا فکر عطا فرما دے۔ یہ جو ہماری روزانہ کی تعلیم ہوتی ہے نا، اس میں فضائل اعمال کے ساتھ ساتھ فضائل صدقات کے دونوں حصوں کی تعلیم کرانی چاہیے۔ پہلے حصے میں مال کے اعتبار سے بتایا کہ مال کا مصرف کیا ہے، جیسے وہ صدقہ جاریہ میں بتایا نا کن کن مصرف پر مال خرچ ہوگا تو کیا کیا ملے گا۔ تو مال کا مصرف یہ بتایا ہے، اور مال اللہ نے دیا، کس نے دیا؟ تو پہلے اللہ کا حق ہے، اللہ کے دین کا حق ہے، اس کے بعد اپنی ضرورتیں ہیں۔ ہاں، اس کے بعد اپنی ضرورتیں ہیں، تو پہلے اللہ پر، اللہ کے دین پہ لگے گا، اپنی ضرورتوں پر کم سے کم اور اللہ کی مخلوق پر زیادہ سے زیادہ خرچ۔ یہ مال کا مصرف بتا رہے ہیں۔ اور دوسرے حصے میں آخرت کے بارے میں، ہاں جی، موت، قبر، حشر، پلسرات، جنت، دوزخ، اور اس میں ایمان، توکل، صبر، تقوی، اس کے بارے میں کہ یہ جو ہے، تو دونوں حصے میں سے ہماری تعلیم، تب ہماری تعلیم پوری ہو۔ صرف فضائل اعمال سے پڑھ لینا یہ تعلیم پوری نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں مسجدوں میں بھی ان دونوں کتابوں سے تعلیم ہونی چاہیے۔ ان دونوں کتابوں سے کیا ہونی چاہیے؟ تعلیم ہونی چاہیے۔ تو جماعت میں بھی اور اپنے مقام پر بھی انہی کتابوں سے ہم تعلیم کرائیں گے۔ تو فضائل صدقات میں سے بھی انشاءاللہ دونوں حصوں میں سے پڑھیں گے نا جی، اللہ قبول فرما لے۔ یہ دینا
بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے ایک حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ مقصود یہ ہے کہ جیسے اور جملہ اعمال میں پورا عمل ایک شمار کیا جاتا ہے، کلام پاک میں ایسا نہیں، بلکہ اجزائے عمل بھی پورے عمل شمار کیے جاتے ہیں، اور اس لیے تلاوت کلام پاک میں ہر حرف پر ایک ایک نیکی شمار کی جاتی ہے، اور ہر نیکی پر حق تعالی شانہ کی طرف سے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی لاوے اس کو 10 نیکی کے بقدر اجر ملتا ہے۔ 10 حصہ اجر کا وعدہ ہے، اور یہ اقل درجہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، حق تعالی شانہ جس کے لیے چاہتے ہیں اجر زیادہ فرما دیتے۔ ہر حرف کو مستقل نیکی شمار کرنے کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ الف لام میم پورا ایک حرف شمار نہیں ہوگا، بلکہ الف لام میم علیحدہ علیحدہ حروف شمار کیے جائیں گے، اور اس طرح پر الف لام میم کے مجموعہ پر 30 نیکیاں ہو گئی۔ اس میں اختلاف ہے کہ الف لام میم سے سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے یا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل مراد ہے۔ اگر سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے تو بظاہر مطلب یہ ہے کہ لکھے ہوئے حروف کا اعتبار ہے، اور لکھنے میں چونکہ وہ بھی 3 ہی حروف لکھے جاتے ہیں اس لیے 30 نیکیاں ہوں۔ اور اگر اس سے سورہ فیل کا شروع مراد ہے تو پھر سورہ بقرہ کے شروع میں جو الف لام میم ہے وہ 9 حروف ہے، اس لیے اس کا اجر 90 نیکیاں ہو گئی۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بسم اللہ ایک حرف ہے، بلکہ با سین میم یعنی علیحدہ علیحدہ حروف مراد ہے۔ اب قرآن پاک کی پڑھنے کی یہ جو فضیلت ہم نے اس میں سنی، یہ فضیلت اور یہ اجر کب ملتا ہے؟ جب قرآن پاک کی تلاوت صحیح طور پر کی جائے۔ صحیح قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے تو ہر حرف پر نیکی مل رہی ہے، 10 پھر 70 پھر 700 پھر جس کے لیے اللہ جتنا بڑھانا چاہے۔ لیکن اگر قرآن پاک کو غلط پڑھ رہا ہے تو بتاؤ نیکی ملے گی یا گناہ گار ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ اب قرآن پاک کو نماز میں پڑھ رہا ہے، ہاں جی، اگر اس کے زیر زبر پیش میں فرق آ گیا
معنی بدل گئے تو نماز بھی فاسد ہو جاتی۔ جی ہاں، اب دیکھو زیر زبر پیش کے بدلنے سے کیسے معنی بدلتے۔ ایک ہے بکری، وہ جو جانور ہوتا ہے، اب اس پر با پر زبر ہے، اب زبر کو زیر کر کے پڑھتا ہے بکری، تو کیا ہو گیا؟ وہ جو روزانہ کی دکان میں سیل ہوتی ہے نا، ہاں، اس کو کہتے ہیں بکری آج اتنی ہوئی ہے۔ تو وہ جانور اور یہ بکری، کتنا فرق آ گیا۔ ایسے ہی حروف کو اگر صحیح مخرج سے نہیں نکالا، اس سے بھی معنی بدل جاتے۔ اب چھوٹے کاف سے ہم نے پڑھا کلب، تو وہ ہے کتا، اور بڑے کاف سے پڑھا قلب، اس کا معنی کیا ہے؟ دل۔ اب کتنا فرق آ گیا بول۔ بہت سی آیتیں ایسی ہیں زیر زبر پیش شد مد، ہاں جی، ان کے بدل جانے سے معنی بدل جاتے، اور آدمی بہت سی ان آیتوں کو پڑھ کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ہم کہتے ہیں انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پہ ہمیں چلا، یہی مانگتے ہیں نا۔ اب تا کی جگہ تو پڑھ دیں، یعنی زبر کو پیش بنا دیں، تو نعوذ باللہ کیا معنی ہو جائے گا؟ انعام، تو جس پر میں نے انعام کیا۔ ارے میں کون ہوتا ہوں انعام کرنے والا؟ کیوں بھائی، میں کون ہوتا ہوں؟ تو قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ہیں، تو اس لیے قرآن پاک کو سیکھ کر پڑھنا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بہت سے لوگوں کی نماز ان کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، اور کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی، کیونکہ قرات صحیح نہیں ہوگی تو نماز قبول ہوگی؟ ہوگی نہیں۔ اب نانی اماں سے نماز سیکھی ہوئی ہے، وہی چل رہی، وہی سورہ فاتحہ نانی نے سکھائی ہوئی ہے، وہی چل رہی ہے، وہی قل هو اللہ شریف، وہی اتحیات، وہی دعائے قنوت۔ کسی صحیح پڑھنے والے کو سنایا نہیں کہ اپنی غلطی کا احساس ہو اور اس کی درستگی کی فکر ہو۔ تو یہ جو جماعت میں تجوید کا حلقہ لگاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کو شرمندہ کرنا نہیں ہوتا، شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ تجوید کے حلقے میں اپنی کمی کا احساس دلانا اور اس کمی کے دور کرنے کی فکر پیدا کرنا ہے۔ ہاں، کہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں آیا صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں، جب قرآن میں قرات میں، نماز میں قرات صحیح نہیں ہوگی تو نماز قبول ہوگی؟ جب نماز قبول نہیں ہوگی تو دعا قبول ہوگی؟ جب دعاؤں سے کام نہیں بنیں گے، کہتے ہیں نماز اور دعا سے کیا ہوتا ہے؟ ارے نماز اور دعا سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دیکھ تو لیں کہ ہماری نماز میں کمی کیا ہے۔ تو تجوید کا حلقہ جو ہوتا ہے تعلیم کے دوران، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اپنی صحیح پڑھنے والوں کو سنا دیں، اور جو کمی ہے اس کی درست کرنے کی فکر ہو جائے اور اس میں لگ جائیں۔ سورہ فاتحہ میں پڑھنے میں کمی ہے، وہ درست ہو جائے۔ سورہ قل هو اللہ شریف میں، باقی صورتوں میں جو کمی ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اس لیے تجوید کا جو حلقہ ہے نا، یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے کہ دو دو ساتھی بٹھا دو، بلکہ یہ سیکھنے سکھانے کے لیے۔ اس لیے ہر حلقے میں ایک ساتھی ایسا ہو جو اپنے ساتھی کی نماز یعنی قرآن کو صحیح کروا سکے۔ اب دونوں نئے ساتھی بیٹھ گئے، وہ پڑھ رہا ہے، یہ سن رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس کی کیا کمی رہ گئی، اور یہ پڑھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس کی کیا کمی رہ گئی۔ تو سننا سنانا نہیں ہے، یہ سیکھنا سکھانا ہے۔
کیا ہے بھائی؟ سیکھنا سکھانا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں پہلے دن جماعت میں ایک ہی حلقہ لگائے ذمہ دار، جیسے تعلیم کا ایک ہی حلقہ چل رہا ہے نا، 6 نمبر ایک ہی حلقے میں کہتے ہیں نا، تجوید میں ہم تقسیم کرتے ہیں، پہلے دن ایک ہی حلقے میں تجوید کرے پوری جماعت، تاکہ ذمہ دار کے سامنے ہو کہ میری جماعت میں کتنے ساتھی صحیح قرآن پڑھنے والے ہیں، پھر اتنے حلقے لگائے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، جتنے صحیح قرآن پڑھنے والے ہیں اتنے حلقے لگے۔ اگر 4 ہے تو 4 میں تقسیم کر دیں، اگر 3 ہے تو 3 میں تقسیم کر دیں، اگر 2 ہے تو 2 حلقوں میں بٹھا دیں، اگر ایک ہی ہے تو روزانہ ایک ہی حلقہ لگے جب تک کہ باقی ساتھیوں کی قرآن کی تجوید صحیح نہ ہو جائے، قرآن کی تجوید صحیح نہ ہو جائے۔ تو یہ صرف سننا سنانا نہیں ہوتا، سیکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں گے نا بھائی؟ تو ابھی سے خیال رکھیں، اس مجمع میں سے جو ساتھی صحیح قرآن پڑھ سکتے ہیں، عالم بھی ہے یا حافظ بھی ہیں یا قاری صاحبان بھی ہیں یا کسی استاد سے آخری اپنے 10 صورتیں صحیح کر لی ہیں، وہ ذرا کھڑے ہو جائیں، وہ ذرا کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں بھائی، اللہ کی نعمت سے چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ جن کی آخری 10 صورتیں صحیح ہیں وہ ماشاءاللہ تجوید کروا سکتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ اب یہ جو نیچے کھڑے ہوئے ساتھی ہیں نا، یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں نا، ان میں سے 2 ساتھی کو لے لو اور تجوید شروع کر دو، پھر باقی کتابوں سے پڑھتے، 2 ساتھیوں کو لے کر بیٹھ جاؤ۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ فائدے میں حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح سے جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت نظر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا، میں دوڑا ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کبھی ایسی نوبت آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ذرا بھی ہوا تیز چلتی تھی تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز کا حکم فرمایا کرتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے، دینی ہو یا دنیاوی، اس کا تعلق مالک الملک سے ہو یا کسی آدمی سے، اس کو چاہیے کہ بہت اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرے اور پھر درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر وسلامة من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته یا ارحم الراحمین، ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات یہ اللہ کے غیبی خزانوں سے دلوانے کا ذریعہ ہے، اور اس میں نماز اہم ہے۔ یہ نماز کا حکم اللہ نے دیا اسی لیے کہ نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے غیبی خزانوں سے حاصل کیا جائے۔ جی، یہ جو اللہ نے گھر بنوائے نا، یہ رہنے کے لیے نہیں بنوائے، یہ جو مسجدیں بنوائی، کیونکہ اللہ رہنے سے پاک ہے۔ یہ گھر جو اللہ نے بنوائے ہیں دینے کے لیے بنوائے کہ میرے گھر میں آؤ اور میرے حکم کو پورا کرو اور پھر ہاتھ پھیلا کر مجھ سے مانگو، میرے پاس ہر چیز کے خزانے۔ تو یہ گھر اللہ نے اپنے خزانوں سے لینے کا۔ ہاں، نمازی ایسا ہے جیسے شہنشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے۔ اللہ کے دروازے کو کیا کر رہا ہے؟ کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو جب تک کھٹکھٹاتا رہے گا کبھی نہ کبھی تو کھلے گا۔
کیسے پہلے مسلمان جو ہے وہ ایک ہی در کا تھا تو سب کچھ اس کا بن رہا تھا. آج مسلمان نے ایک در کو چھوڑ دیا، اب در پدر پھر رہا ہے اور پھر بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے. کشکول لے کے پھر رہا ہے، بدے نام اللہ بدے نام اللہ. ہاں، کشکول لے کے پھر رہا ہے. تو نماز جو ہے وہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور جب رحمت شامل حال ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں رہتا. لیکن ہر نماز دلوانے والی نہیں ہوتی. وہ نماز اللہ سے دلوانے والی ہوتی ہے جو صفات کے ساتھ ادا کی جائے. بہت سی نماز تو سر سے اوپر بھی نہیں جاتی. تو نماز جاندار جو بنتی ہے نا، وہ صفات سے بنتی. بے جان عمل سے کام نہیں بنتا، جاندار عمل سے کام بنتا ہے. اور عمل میں جان ان صفات سے ادا کرنے سے پیدا ہوتی ہے کہ ہماری نماز کلمے والے یقین کے ساتھ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، فضائل کے استحضار کے ساتھ ہو، اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ ہو، اللہ پاک کے راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو، ہاں، اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ. جی چاہے نہ چاہے نماز کو قائم کرنا ہے، نماز ادا کرنا ہے نفس کے مجاہدے کے ساتھ. کیسے جب یہ صفات نماز میں ہوں گی نا تو نماز جاندار ہو جائے گی، اور جس کی نماز جاندار ہو گئی اللہ اس کی زندگی کو بھی شاندار بنا دے گا. نماز جاندار، زندگی شاندار. ہاں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہاں، پاکیزہ زندگی، طیب، نماز کی برکت. تو اپنی نمازوں کو بنانا ہے. جب دعوت سے فارغ ہو جائیں، تعلیم سے فارغ ہو جائیں، تو فرائض کا تو اہتمام کرنا ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ہمارے فرائض ادا ہوں. پہلی سنتیں، بعد کی سنتیں، نوافل، اس کا اہتمام ہو. لیکن نماز کو بنانے کے لیے انفرادی وقت میں لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبا قاعدہ، اور ان صفات کو نماز میں لانا ہے پہلے. پھر ہر عمل کو انہی صفات کے ساتھ کرنا. جو بھی عمل ان صفات کے ساتھ ہوگا تو جاندار ہوگا، اور اس عمل کرنے والے کی زندگی کو اللہ شاندار بنائے. تو اپنی نمازوں پر محنت کرنا ہے. اب وہ بچپن کی سیکھی ہوئی نماز وہی چل رہی ہے. اب دیکھیں نا، یہاں پر کھڑے نماز میں ہیں، اور جو گزر رہا ہے نا آگے، آپ پیچھے دیکھیں، یہاں گزر رہا ہو نا، وہ دیکھ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون جا رہا ہے. نگاہیں قابو میں نہیں ہیں. نماز میں قیام کی حالت میں کہاں دیکھنا چاہیے بھائی؟ جب نماز میں آنکھیں قابو میں نہیں ہیں تو باہر قابو میں رہیں گی؟ اب ہاتھ کو دیکھو، باندھا ہوا ہے، لیکن کبھی کیا کرتا ہے، داڑھی کو، کبھی قمیص کو، کبھی اس کو. ہاتھ جب نماز میں تھوڑی دیر ہاتھ قابو میں نہیں ہے تو باقی زندگی میں قابو میں رہیں گے؟ کیسے نگاہوں کو یہ جو مختلف جگہوں پر رکھنا نماز میں خشوع پیدا کرتا ہے. قیام میں سجدے کی جگہ، رکوع میں پیروں پر، اور سجدے میں ناک پر نگاہ ہو، اور تشہد کی حالت میں گود میں یا ہاتھوں پر نگاہ ہو.
اب نگاہوں کا جمانا بھی ان نماز میں خشوع پیدا کرتا ہے۔ اب جب نماز میں ہمارا جسم ہمارے قابو میں نہیں ہے تو باہر ہم کیسے قابو میں کریں گے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ اس جسم کو دکان میں کیسے قابو کریں گے؟ کارخانے میں، مزدوری میں، گھر میں۔ تو نماز تو اللہ نے دی اسی لیے ہمیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ جیسے ہم نماز میں اللہ کے حکم، پیارے نبی کے طریقے کے پابند ہیں، ایسے ہی ہر کام میں اللہ کے حکم اور پیارے نبی کے طریقے کے پابند ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کریں گے۔ تو نماز بنتی ہے محنت سے۔ اپنی نماز پر محنت کریں، اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، اس کا باطن بھی ٹھیک ہو۔ پھر 2 رکعت پڑھ کر ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ پاک ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ ایسی دعائیں جو اس میں ہم نے پڑھی، اور بھی دعائیں ہیں، یہ مجرب ہیں۔ ہاں، اور ویسے بھی حضور نے جو دعا مانگی ہے وہ قبول ہو چکی ہے۔ لیکن جس عمل کے بعد وہ مانگ رہے ہیں وہ عمل جاندار ہونا چاہیے۔ تو اپنی نمازوں پر محنت، اپنے ساتھیوں کی نمازوں پر محنت۔ اب 4 مہینے لگ جاتے ہیں، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، نماز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب نماز میں فرق نہیں آیا تو باقی زندگی میں کیا فرق آیا ہو؟ تو جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ تو محنت کریں گے نا بھائی اپنے ساتھیوں کو۔ ہاں، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے، انفرادی وقت میں ہم اپنی نمازوں پر محنت کریں اور کسی کو بے نمازی نہ چھوڑیں۔ ہاں، کہتے ہیں جو نماز کو قائم کرتا ہے نا وہ اپنے دین کو قائم رکھتا ہے، اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے دین کو گرا دیتا ہے۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور نماز کی حیثیت ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کی ہوتی ہے، سر کی ہوتی ہے۔ سر نہیں ہے تو پھر آدمی بھی نہیں ہے۔ ہاتھ کٹا، پیر کٹا آدمی مل جائے گا، سر کٹا کوئی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑ، تو اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ یا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعرفت في وجهه قد حضره شيء فتوضأ وما كلم أحدا فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إن الله تعالى يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أوتيكم وتستنصروني فلا أنصركم فما زاد عليهن حتى نزل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی
اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ کوئی ارشاد ہو تو اس کو سنوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کلمات ارشاد فرمائے اور منبر سے اتر گئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها هیبۃ الاسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تشابت أمتي سقطت من عين اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو قابل وقت و عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقت و ہیبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو سب و شتم یعنی گالی گلوچ کرنا اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ احادیث مذکورہ پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا خدا وحدہ لا شریک لہ کی لعنت اور غضب کا باعث ہے، اور جب امت محمدیہ اس کام کو چھوڑ دے گی تو سخت مصائب و آلام میں گرفتار ہو جائے گی، تو سخت مصائب اور آلام میں اور ذلت و خواری میں مبتلا کر دی جائے گی، اور ہر قسم کی غیبی نصرت اور مدد سے محروم ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اس نے ہر قسم کی غیبی نصرت اور مدد سے محروم ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اس نے اپنے فرض منصبی کو نہیں پہچانا، جس کام کی انجام دہی کی ذمہ دار تھی اس سے غافل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان کا خاصہ اور جزء لازمی قرار دیا ہے، اور اس کے چھوڑنے کو ایمان کے ضعف و اضمحلال کی علامت بتلایا ہے۔ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ میں ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یعنی تم میں سے جب کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے کام لے کر اس کو دور کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دل سے، اور یہ آخری صورت ایمان کی بڑی کمزوری کا درجہ ہے۔ پس جس طرح آخری درجہ اضعف الایمان کا ہوا، اسی طرح پہلا درجہ کمال دعوت اور کمال ایمان کا۔ تو یہ جو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا، یہ اس امت کے ذمے اللہ نے لگایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس،
तामुरून बिलमारूफ व तन्हाउना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तो नेकी की तरफ बुलाना, बुराई से मना करना, हाँ जी, ये इस उम्मत के काम बताया, इसकी जिम्मेदारी बताई। इसीलिए जब ये उम्मत इस मेहनत को कर रही थी तो अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल हाल थी। हाँ, अल्लाह की मदद से हर मैदान में अल्लाह इनको फतह दे रहे थे, गैबी नुसरत थी, फरिश्ते आते थे मदद के लिए। हाँ जी हाँ। तो जब से ये उम्मत ने इस मेहनत को छोड़ा है ना, जैसे अम्मा आयशा की हदीस में आया कि तुम दुआ मांगोगे दुआ कबूल नहीं होगी, मदद मांगोगे मदद नहीं मिलेगी, सवाल करोगे सवाल पूरा नहीं किया जाएगा, दुश्मन के मुकाबले में मदद मांगोगे नहीं मिलेगी। क्यों? कि नेकी की तरफ बुलाना, बुराई से मना करना उम्मत ने छोड़ दिया है। मजमूई तौर, इनफरादी तौर पर लगे हुए हैं अल्लाह वाले। अल्लाह उनकी मेहनत से अब तक दीन को कायम रखे हुए हैं, दीन को बाकी रखे हुए हैं। कि अल्लाह वाले उलमा मेहनत न करते तो दीन कब का दुनिया से मिट चुका हो। लेकिन उम्मत की जिम्मेदारी, उम्मत बने के साथ, कि पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं ये सब किसके उम्मती हैं, किसके उम्मती हैं? और हुजूर ने उम्मत बनाई थी जी। महाजरीन थे, अंसार थे, और रोम से शोएब रोमी आ गए, और फारिस से सलमान फारसी आ गए, हबशा से बिलाल आ गए। एक मजमुआ उम्मत का तैयार करके गए थे, उम्मत बना कर गए थे। तो वादा भी अल्लाह का उम्मत के साथ है, किसी कौम के साथ नहीं है। अल्लाह की मदद का वादा किसी कौम के साथ नहीं है, किसके साथ है? उम्मत के साथ। तो आज हम देख लें कि अल्लाह की कितनी नाफरमानी हो रही है। कभी हमने हाथ को इस्तेमाल किया, चलो कभी ज़ुबान को इस्तेमाल किया, या कभी किसी मौके पर दिल को इस्तेमाल किया? हाँ जी। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कहीं गुनाह हो रहा है और गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ जी, और दिल में भी हमारी उसकी बुराई नहीं आई, तो हम भी उस गुनाह में शामिल हैं, हम भी उस गुनाह में शामिल हैं। हाँ, कि अपनी इस्तेदाद को इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इसको सीखना है, क्योंकि नबी वाला काम है, नबी की तरतीब से करना है। हाँ, वो एक आलिम थे, जब मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जमातें भेज रहे थे आसपास, तो उन आलिम के शहर या बस्ती में भी जमात गई थी। तो उनका दिल चाह रहा था कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से मिलूं, कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाअल्लाह, लोगों को अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन की मेहनत को सीखना। तो एक मौके पर वो निज़ामुद्दीन तशरीफ़ लाए, दिल्ली आए, दिल्ली से फिर निज़ामुद्दीन। तो मरकज़ से पहले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। तो ये आलिम ने सोचा कि हज़रत को इसाले सवाब करते हुए फिर मैं आगे मरकज़ में चला जाता हूँ। तो जब गए तो वहाँ देखा तो कोई कब्र को बोसे दे रहा था, कोई कब्र का तवाफ़ कर रहा था, कोई कब्र के सामने सजदे में था। तो ये तो मोहित थे ही ना, इनको जलाल आ गया कि ये जो काम करने के अल्लाह के सामने के थे और ये कब्र के सामने कर रहे हैं। तो खड़े हो गए और तौहीद बयान करना शुरू कर दिया, और इस बारे में बताया ये शिरक है, ये कुफ्र है, ये है, ये वो है। तो वो जो मुजाविरीन थे ना, उन्होंने पकड़ा, देखो कौन आ गया है, धक्के देकर इनको
مزار سے نکال دیا۔ تو ان کو اور غصہ آ گیا کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، بجائے میری بات کو لینے کے مجھے دھکا دے کے باہر نکال دیا انہوں نے۔ تو اس غصے میں یہ آگے مرکز تھا، اس میں آ گئے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے کے سامنے جو وضو کی جگہ کا تالاب تھا ان کے قریب ہی ان کا حجرہ تھا، تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے چبوترے پر۔ تو یہ جب داخل ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھنے کے لیے آئے کہ مولوی الیاس کہاں ہیں۔ غصے میں تھے کیونکہ وہاں سے کچھ اسی طرح نکالا گیا تھا۔ تو مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو ان کا تشریف رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہاں ہے وہ، مجھے ملنا ہے ان سے۔ تو حضرت نے پھر کہا تشریف رکھیں۔ پھر انہوں نے کہا، تو حضرت نے فرمایا میں ہی الیاس ہوں۔ کہا اچھا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور دور دور کی تو فکر کر رہا ہے، تیرے قریب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو نے یہ حدیث نہیں سنی، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ؟ یہ حدیث نہیں سنی آپ نے؟ بہت اپنا غصہ نکالا، بہت غصہ نکالا۔ تو حضرت نے پہلے ان کو پانی پلایا، پھر ان سے کہا حضور یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے یہ صرف میرے لیے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ اس عالم نے کہا میرے لیے بھی۔ تو آپ نے دیکھا تو کیا کیا؟ کہا میں تو ملنے آپ کے لیے آ رہا تھا، میں نے کہا چلو حضرت کو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اصالِ ثواب کے لیے چلا جاؤں۔ تو وہاں گیا تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو میں نے کھڑے ہو کر خوب یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے مجھے دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ تو حضرت نے فرمایا حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ وبلسانہ وبقلبہ۔ تغییر کا بتایا ہے حدیث میں، اور گناہ کا بدلنا کس سے ہوتا ہے؟ نیکی سے ہوتا ہے نا، برائی کا بدلنا اچھائی سے ہوتا ہے نا۔ تو یہ آیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، منکر ہے، بڑا منکر ہے۔ اب اس کے لیے اس کو یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کہو یہ شرک کفر، یہ اس سے آپ کی بات لے لے گا وہ؟ کہ نہیں۔ پھر کیا کیا؟ کہ یہی کیا جو دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تغییر کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے بتایا جس کو آپ نے سجدے میں دیکھا اس کے قریب جا کر بیٹھ جاتے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے۔ کیا رکھتے؟ وہ جب محسوس کرتا کہ کسی کا ہاتھ میرے کندھے پر ہے تو وہ متوجہ ہوتا، ایک تو وہ اس سے اڑ جاتا سجدے سے اور متوجہ ہوتا آپ کی طرف۔ تو آپ سلام دعا کرنے کے بعد پوچھتے کہ کوئی لگتا ہے خاص بات ہے، کوئی خاص پریشانی ہے جو تم یہاں آئے ہو؟ تو جو بھی آیا ہوا ہے وہ اسی لیے آیا ہوا ہے بابے سے دعا کروائیں گے کام بن جائے۔ ہاں جی یہی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کے آیا ہو۔ تو جب آپ نے اس کو کہا اور ہمدردی خیرخواہی کے جذبے سے کہا تو وہ یہ کہے گا ہاں بہت مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں، بہت پریشانی ہے، بہت بیماری ہے، بہت یہ ہے وہ ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ۔ تو آپ اس کو یہ کہتے یہ جو قبر والا ہے نا اس کی طرف سے مجھے ایک وظیفہ ملا ہوا ہے، میں نے ان سے ایک وظیفہ سنا ہے، جو بھی وہ وظیفہ کرتا ہے
اس کا کام اللہ پاک کر دیتا ہے۔ تو قبر والے کی عظمت تو پہلے ہی اس کے دل میں تھی، اور جب آپ نے اس کو کہا کہ وظیفہ ہے تو کہا مجھے بتاؤ کون سا وظیفہ ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب اس کو لے کر آپ مقبرے سے باہر آ کر وہیں اسی چار دیواری میں چھوٹی سی مسجد بھی اندر، اس کو لے جاتے، اس کو کہتے وضو کر، وہ وضو کر لیتا، اس کو کہتا اب 2 رکعت نفل پڑھ۔ جب نفل پڑھ لیتا کہا اب ہاتھ اٹھا کر مانگ اللہ سے، اللہ تیری حاجت کو پوری کرے گا، تیری پریشانی کو دور کرے گا، تیری بیماری کو صحت سے بدل دے گا، کیونکہ کرنے والا کون ہے؟ یہ جتنے بھی اللہ کے ولی آئے ہیں سب نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے یا اپنے سے مانگنا سکھایا ہے؟ ہر ولی نے اپنے سے مانگنا سکھایا تھا یا اللہ سے مانگنا سکھایا تھا؟ ہاں، تو حضرت نے فرمایا اب اس نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی، رکوع کیا، سجدے میں گیا، تو پہلے سجدہ کہاں ہو رہا تھا، اب سجدہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ ہے تغییر، منکر کو معروف سے بدلنا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ کس کو سیکھنا ہے بھائی؟ ہاں، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ ان لوگوں کے خداؤں کو برا بلا نہ کہو ورنہ یہ تمہارے حقیقی خدا کو برا بلا کہیں گے۔ ان کے خداؤں کو برا بلا نہ کہو، اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو حکمت بصیرت کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں یہ نکلنا، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی ہے، ہمارے نکلنا اس کام کو سیکھنے کے لیے۔ ہاں، 4 مہینے اس کام کے سیکھنے کے لیے، باقی کرنے کا کام موت تک کا ہے۔ اس کام کو کرتے کرتے مریں گے، اور مرتے مرتے پکی بات ہے جو پہلی دفعہ 4 مہینے میں چل رہا ہے، ایسا کوئی ساتھی قریب بیٹھا ہوا ہے جو پہلی دفعہ 4 مہینے میں؟ آ جا بھائی، آ جا، راستہ دے دو، چلو یہ آ گیا، آپ بیٹھ جاؤ، آ گیا۔